اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیو، اس جمعہ کے خطبے کے موقع کے اوپر جو ٹاپک سلیکٹ کیا گیا ہے وہ ٹاپک ہے حلم کا۔ یہ حلم بہت کامن ورڈ ہے جس کو ہم لوگ یوز بھی کرتے ہیں، اردو زبان سے جو لوگ جانتے ہیں وہ اس کو بہتر انداز میں سمجھتے ہوگے، لیکن انگلش میڈیم سے جو بچے آج ہمارے تعلیمی یافتہ ہیں وہ اس ورڈ سے بھی ناواقف ہے اور اس کوالٹی، اس ویلیو، اس ورچیو سے بھی ناواقف ہے۔ اور ہم خود بھی غور کریں کہ یہ قدر، یہ کوالٹی ہماری ذات کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے، کبھی ہم نے اس کا محاسبہ کیا ہے؟ حلم کا، حلم کسے کہتے ہیں؟ علم کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ایسی کون سی کوالٹی ہے کہ جو تمام انبیاء کرام کو بالخصوص دی گئی تھی؟ کوئی نبی ایسا نہیں جس کے اندر یہ کوالٹی کو اللہ تعالیٰ نے نہ دیا ہو، اور خود اللہ تعالیٰ نے اسی کوالٹی کو اسباب بنایا، سبب بنایا۔ قرآن میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم کسی ظلم کرنے والے کو فوراً پکڑ لیتے تو ہم زمین پر کوئی زندہ روح باقی نہیں رہتا۔ مطلب اللہ تعالیٰ کی ایک کوالٹی ہے حلیم کی، یہ بہت امپورٹنٹ کوالٹی ہے۔ مطلب کیا ہوتا ہے اس حلم کا، حلیم ہونے کا، اس کوالٹی کا؟ اس کو ہم جو اگلے کچھ منٹوں میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حلیم اس شخص کو کہتے ہیں جس کے اندر حلم کی کوالٹی موجود ہو۔ حلم کو انگریزی زبان میں مکمل طور پہ تو ادا نہیں کیا جا سکتا، لیکن دو قریب کے ورڈ ہے اس کے، فوربیئرنس اینڈ ڈیلیبریٹنس۔ مطلب کسی چیز کو، کسی مشکل کو، کسی بری آفت کو برداشت کرنا، غصے کو پی جانا، کسی فیصلے کے اندر عجلت پسندی کو نہ دکھانا، اس کے اوپر سوچ وچار کر عقل مندی کے ساتھ فیصلہ کرنا، اس کوالٹی کو کہتے ہیں حلم کی کوالٹی۔ اور جس شخص کے اندر یہ کوالٹی موجود ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حلیم کہتے ہیں۔ اور اسی کا ایک معنی جو اللہ کے بارے میں آتی ہے وہ یہ کہ اللہ الحلیم ہے۔ ہم جب اللہ کی صفت کا یا اسماء حسنہ پڑھتے ہیں اس میں کوالٹی آتی ہے الحلیم۔ اس کا ایک معنی ہے کہ جو میں نے آپ سے ہم نے آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہزاروں لاکھوں کروڑوں گناہ کے باوجود ہمارے اوپر عذاب کو جو مؤخر کرتے رہتے ہیں، پیچھے ڈھکیلتے رہتے ہیں، اس کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کی یہی وصف الحلیم کا کام ہے۔ تو سزا کو مؤخر کر دینا، پیچھے کر دینا، یہ بھی حلم کی صفت سے، اور حلیم جو ہے اس کا جو ہے بیان آتا ہے۔ اس کا ایک دوسرا معنی یہ ہے کہ کسی انسان سے بدلہ لینے کی، کسی چیز سے قوت طاقت رہنے کے باوجود اس کو کیا کر دینا؟ معاف کر دینا۔ مطلب یہ کہ آپ کے اوپر کسی نے ظلم کیا، یا آپ کو کسی نے اذیت دی، یا آپ کو کسی نے تکلیف پہنچائی، اس کے باوجود اس کو معاف کر دینا، یہ بھی کیا ہے؟ صفت حلم۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ صفت ہے۔ اور برداشت کرنا، ٹالریٹ کرنا، تحمل کا مظاہرہ کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ حلم کی صفت۔ اور آج کے ہم دور میں دیکھیں گے کہ وہ سنگل کوالٹی جو امت کے اندر سے دکھائی نہیں دیتی، امت کے اندر اور امت کے علماء میں بالخصوص دکھائی نہیں دیتی، وہ یہ کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ پورے یوٹیوب کو اٹھا کے دیکھیں، یوٹیوب پہ سب سے زیادہ دیکھا جانے والا کنٹینٹ وہی ہے جس کے اندر علماء ایک دوسرے کے تئیں انٹالرنس دکھاتے ہوئے نظر آتے۔ جو مسئلوں پہ جھگڑے ہیں، جو مسئلوں پہ اختلاف ہے، اسی کو ہوا دیتے نظر آتے ہیں۔ کیوں ہوا دے رہے؟ کیونکہ ہم اپنے سے مختلف چیز کو برداشت، ٹالریٹ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور ایک مذاق دیکھیے کیسا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ برادران وطن ہماری بہت ساری چیزوں کو برداشت کریں، اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے فروعی اختلاف کو برداشت کرنے کو تیار نہیں۔ یہ رویہ ہے ہمارا۔ تو یہ جو حلم کی کوالٹی ہے، جب تک کہ ہم اس کو سمجھیں گے نہیں اور ہم خود حلیم بننے کی کوشش نہیں کریں گے، تب تک کہ ہمارا کوئی آگے جو ہے یہ نہیں ہے، فیوچر نہیں۔ اسی لیے اس ٹاپک کو جو ہے ہم نے اس میں کیا، قرآن میں اللہ تعالیٰ اس کو ڈائریکٹلی ایڈریس نہیں کرتے، اس کے اوپر ہم لوگ آگے کے لیے آئیں گے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں
کہ واللہ یحب الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں سے کیا کرتے ہیں؟ کو محبت کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں. لیکن اللہ نے یہ حلیم کی کوالٹی کو اس طریقے سے بیان نہیں کیا قرآن میں. اس کی کیا وجہ ہے، اس کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں. قرآن کی جو آیت اس سے بہت قریب لے کے جاتی ہے، جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، کہ اللہ نے متقیوں کا یہ بیان کیا کہ متقی لوگ کیسے ہوتے، تقوی اختیار کرنے والے لوگ کیسے ہوتے، اللہ کا خدا شعور لوگ کیسے ہوتے. تو اس کے بیان میں اللہ نے جو ڈیفینیشن دی وہ یہی دی، والکاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جاتے ہیں. ایسا نہیں کہ غصہ نہیں آتا ہے، غصہ آتا ہے، لیکن اس کو اس بات کا ان کا شعور اتنا بیدار رہتا ہے کہ غصہ وہ چیز ہے جس سے اللہ نے منع کیا، تو وہ اپنے غصے کو کیا کر دے، پی جاتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں، جن شخص نے، جن لوگوں نے آپ کے حقوق کی پامالی کر کر یا آپ پر ظلم کر کر یا کسی معاملے میں آپ کو اذیت دی، ان کے بارے میں وہ کیا رویہ رکھتے ہیں کہ وہ عافین عن الناس، کہ ان لوگوں کو معاف کرتے ہیں، ہے نا. اور ابھی ہم تو سارا نالج کہاں سے لے رہے ہیں، ہمارا سارا سوچ، ہمارا مائنڈ سیٹ کہاں سے آ رہا ہے، یوٹیوب، انٹرنیٹ. اور وہاں پر کیا کہتا ہے، آلویز فرگیو بٹ نیور فرگیٹ. اور قرآن کیا کہتا ہے، فرگیو اینڈ فرگیٹ، ہے نا. متقین کی جو کوالٹی قرآن بیان کرتا ہے کہ وہ فارگیو بھی کر دیتے ہیں اور معاملے کو بھول بھی جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ بھولنے کا جو عنصر دیا ہے، یہ تو ایک ڈیفیکٹ ہے، بھول جانا. لیکن اللہ نے کیوں دیا ہے؟ اس کا مقصد ہی انسان کی فطرت میں رکھنے کا یہ ہے کہ انسان کے اوپر جو کچھ بھی غم یا مصیبتیں آئے، یہ بھول جانے کا اس کا ایک فطری طریقہ ہے، اس کا سیلف ہیلنگ کا. اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہم کیا رہیں گے، ہمیشہ انجرڈ رہتے، ہم ہمیشہ کمپلیننگ موڈ میں رہتے. کچھ لوگوں سے بات کرو، وہ بولے گا 1990 میں میرے ساتھ کسی نے یہ کیا، پھر 95 میں یہ کیا، 2000 میں یہ کیا. ایک کمپلین کی لمبی لسٹ ہے جو چلتے رہتی. وہ کسی کو معاف بھی نہیں کرتے اور کسی کو بھول بھی نہیں پاتے. اور متقین کی جو صفت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا بڑھا کہ وہ تو غصے کو تو پیتے ہی ہے اور لوگوں کو بھی کیا کر دیتے ہیں، معاف کر. اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو کیا کرتا ہے، پسند کرتا ہے. تو حلم کا جو پہلا اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے غصے کو کیا کرنے والے بنے، پینے والے. اور لوگوں کے ساتھ کیا کریں، درگزر کا معاملہ کریں. درگزر تو چھوڑیے، اس سے بڑھ کر ان کے ساتھ کیا کریں، معاملہ کریں. عجیب عجیب واقعات، اگر آپ صحابہ اکرام کی سیرت کا مطالعہ کریں گے، آپ تبع تابعین کی سیرت کا مطالعہ کریں گے. ایک واقعہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا ایک غلام تھا، اور پھر اس نے جو ہے ان کے بکرے کی کیا کر دی، ٹانگ توڑ دی. اور ان کے پاس آیا اور بولا کہ دیکھو یہ بکرے کی ٹانگ ٹوٹی ہے اور یہ میں نے توڑی ہے. تو انہوں نے بولا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو بولے اس لیے کیا تاکہ تم غصہ کرو، اور جب تم غصہ کرو گے تو تم سے کیا ہوگا، گناہ ہوگا. تو حضرت ابو ذر غفاری، حالانکہ دیکھیں نقصان ہوا ہے، مالی نقصان ہوا ہے، لیکن اس پہ مسکرائے اور کہے کہ تم سے یہ بات کس نے کہی؟ تو بولے فلاں شخص نے کہی کہ ابو ذر غفاری ایسا کرو گے تو کیا کرے گی، غصہ کرے. تو کہا ٹھیک ہے، بولتے میں نے اس سے جا کر کہنا کہ تم میرے غلام تھے، تمہاری اس حرکت پر میں نے تم کو کیا کیا، آزاد کیا. ہم یہ کام کرنا تو دور کی بات، ایسے کاموں کے بارے میں ہمارے سوچ بھی سہارا نہیں دے پاتی کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ برا کرے تو ہم اس کے ساتھ کیا کر دیں، بھلا کر. ایک شخص عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، بڑی محفل میں برا بھلا کہنے لگا. وہ جب کہہ گیا تو اس سے کہا کہ اور کچھ کہنا ہے؟ تو بولا نہیں. بولے ٹھیک ہے. پھر اپنے جو ان کا معاون تھا اس سے کہا کہ اس کی کوئی ضرورت ہے تو کیا کرو، پورا کرو. امیجن تو کیجئے، یہ جو دنیا کے اندر چلنے پھرنے کا، دنیا میں ترقی کرنے کا، دنیا میں لیڈرشپ کی پوزیشن پہ آنے کا جو کوالٹی درکار ہے، اس میں ایک بہت اہم کوالٹی کیا ہے، حلم کی کوالٹی. آج ہم یہ شکوہ کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہم ذلیل و خوار ہیں، ہے نا، ہر طرف ہمارے پر کیا پڑ رہی ہے، مار پڑ رہی ہے. لیکن ابھی کبھی ہم یہ غور نہیں کرتے کہ ہم سے پہلے لوگ جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا، جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر لیڈرشپ کی پوزیشن پہ رکھا، تو وہ لوگوں کے اندر کیا وصف تھے، وہ کیا کوالٹیز تھے. تو اس میں سے ایک کوالٹیز کیا تھی، یہ حلم کی کوالٹی. تو حلم کی کوالٹی کے بارے میں یہ سمجھیے کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان پیدائشی طور پر کیا ہوتا ہے، علیم ہوتا ہے.
جس کے بارے میں قرآن نے یہ تذکرہ کیا ان ابراہیم لحلیمہ کہ ابراہیم بڑی حلیم صفت کے کیا تھے؟ انسان تھے. اور پھر یہی تذکرہ کس کے بارے میں کیا؟ ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے. فبشرناہ بغلام حلیم کہ ہم نے ابراہیم کو بشارت دی ایک جوان یا ایک بچے کی جو بہت حلیم الصفت تھا. تو ایک تو حلیم کی صفت وہ ہے جو انسانوں کو اللہ تعالیٰ خود حلیم بنا کے بھیجتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف اللہ کی عطا سے آتا ہوتا، بلکہ یہ بھی ہے کہ انسان اس کو پریکٹس کے ذریعے اپنے اندر اس صفت کو کیا کر سکتا، پیدا کر سکتا. میں نے جو بات کہی کہ پہلا اسٹیپ جو حلم کی صفت پیدا کرنے کا ہے کہ جب بھی آپ کو غصہ آئے، غصے کو کیا کر جائے، پی جائے. اگر کوئی مصیبت آپ پر آ جائے تو فوراً ریئیکٹ کرنے کی اس میں ضرورت نہیں ہے، ہے نا. ایک بہت اچھا پریکٹیکل ٹپ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی کام کرو یا کوئی فیصلہ کرو تو کوشش کرو کہ ایک رات کیا ہو جاؤ، سو کر نکال لو، تاکہ تمہارے غصہ جو ہے وہ کیا ہو جائے، ضائع ہو جائے. ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم تعلم سے، تعلیم سے حاصل ہوتا ہے، اور علم تحمل سے، ٹالریٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے، حاصل ہوتا ہے. کہ آپ لوگوں کو کتنا برداشت کرنے کی کیا رکھتے، قوت رکھتے ہیں. بلکہ صوفیہ میں تو یہ پریکٹس آتی ہے کہ وہ کچھ ایسے لوگوں کی صحبت کو اختیار کرتے تھے جو حد درجے ٹاکسک قسم کے لوگ تھے. مطلب چڑچڑ کرنے والے، برائی کرنے والے، ایسے لوگوں کی صحبت میں کچھ دیر بیٹھتے تھے تاکہ ان کے اندر بھی یہ تحمل کی اور حلم کی صفت کیا ہو جائے، پیدا ہو جائے. تو یہاں پر دوسرا، پہلی چیز تو میں نے کہا کہ آپ کیا کرو گے، غصہ جب آتا ہے تو اس کو کنٹرول کرے. دوسری چیز ہے کہ کوئی بھی ڈیسیجن غصے کی حالت میں نہ لے، اس کو کیا کرے، مؤخر کرے. ایک انگلش میں دو ورڈ ہے، ایک ہے ری ایکشن اور دوسرا ہے رسپونڈ. ری ایکشن، ایکشن کے اگینسٹ میں ری ایکشن، جیسا سامنے والے نے کیسا اس کا بدلہ میں دے دوں. اور دوسرا طریقہ کیا ہے، رسپونڈ. رسپونڈ اور ری ایکشن میں کیا فرق ہے؟ رسپونڈ کے اندر جو بھی ایکشن لیا گیا آپ اس میں کیا کرتے ہو، غور و فکر کرتے کہ اس اذیت سے، اس تکلیف سے، اس ظلم سے، اس پریشانی سے میرا کتنا نقصان ہوگا. اور پھر یہ بھی سوچتے ہیں کہ جو میں رسپانس کرنے جا رہا ہوں اس کے نتیجے میں میرا کتنا نقصان ہونے والا ہے. تو ہم اپنے عقل کا کیا کرتے ہیں، استعمال. بہت بار آپ دیکھتے ہو کہ چھوٹے چھوٹے جھگڑے ہو جاتے ہیں. کلیان کا یہ ایک واقعہ ہے، ایک ڈاکٹر تھے، وہ ٹریفک میں جا رہے تھے اور ٹریفک میں تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا. جھگڑا ہونے کے نتیجے میں سامنے والے نے اس ڈاکٹر کو کیا کر دیا، قتل کر دیا. کتنا بڑا نقصان ہوا. آج ہم دیکھتے ہیں روڈ، یوٹیوب پہ بھی دکھتا ہے کہ روڈ ریج کے کیسے کیسے واقعات ہوتے ہیں. چھوٹا سا گاڑی کو دھکا لگ گیا، معاملہ بڑھتے بڑھتے کیا ہو گیا، سر پھوڑ دیے، دونوں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، پولیس کے کیسز ہے، یہ سب معاملات میں کیا ہو گیا، پھنس گیا. تو یہاں پر امیر معاویہ کا ایک واقعہ آتا ہے کہ امیر معاویہ کو کسی نے خبر دی کہ فلاں شہر کے ایک شخص نے یہ قسم کھائی کہ امیر معاویہ کے سر پر میں کیا کروں گا، ماروں گا. اور امیر معاویہ نے اس کو بلانے کے لیے بھیجا، بولا آؤ. بول دیکھو تم نے ابھی قسم کھائی ہے سر پر مارنے کی، مارو لیکن تھوڑا آہستہ سے مار دو. مطلب بولنے کا یہ کہ اب امیر معاویہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، یہ ملک شام کے گورنر تھے. ایک بڑا عرصہ انہوں نے پورے امت مسلمہ پہ حکومت کی، بادشاہ بھی رہے، تو یہ بہت بڑی شخصیت تھی. لیکن ان کا حلم دیکھیے کہ ایک آدمی کے ساتھ کتنا وہ نرمی کا معاملہ کر رہے ہیں. تو یہاں پر جو دوسری چیز اپنے اندر حلم پیدا کرنے کی یہ ہے کہ ہم چھوٹی موٹی چیزوں کو درگزر کرنے والے بنے. اور درگزر کرنے کا مطلب یہ کہ ٹھیک ہے تھوڑا دھکا لگ گیا، آپ اسمائل دے دیجئے، آپ بڑے نقصان سے کیا ہو جائے گے، بچ جائیں گے. دوسری چیز یہ ہے جو ہم کو ملتی ہے کہ کوئی بھی بڑا فیصلہ، کوئی بھی بڑا ڈیسیجن لینا ہے تو ہمارے پاس ایک بہترین ٹول اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ مومن کا ایک ہتھیار کیا ہے، دعا کرے. اور دعاؤں میں ایک دعا استخارے کی ہے کہ جب آپ کوئی بڑے معاملے میں فیصلہ کرنے کے لیے آئے تو حلم کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس پہ کیا کریں، اس معاملے پہ کیا کریں، استخارہ کریں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ کیا مشورہ کریں، اہل علم کے ساتھ کیا کریں، مشورہ کریں. اب مشورے میں بھی یہ ہوتا ہے کہ نارملی ہمارے ادھر لوگ یہ بات تو سمجھ لیتے ہیں کہ معاملات میں مشورہ کرنا چاہیے، لیکن کبھی اس پہ غور نہیں کرتے کہ مشورہ کس شخص سے کرنا چاہیے. آپ کا ایک جھگڑے کا میٹر چل رہا ہے، پھر آپ نے ایک جھگڑالو شخص سے کیا کیا،
مشورہ کیا، کیا مشورہ دے گا آپ کو؟ ہے نا؟ آپ کا اگر آپ یہ کامن سینس کو دنیاوی معاملات میں ہم یوز کرتے ہیں. اگر ہم بلڈنگ بنا رہے ہیں تو ہم انجینئر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے. لیکن جب زندگی کے معاملات ہوتے ہیں اس میں جب مشورے کی بات آتی ہے تو انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جس بات میں وہ مشورہ طلب کر رہا ہو، پہلی کوالٹی یہ کہ وہ شخص متقی ہے یا نہیں ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے یا نہیں. دوسری چیز یہ کہ جس بارے میں مشورہ کر رہا ہو اس میں اس کا کوئی ایکسپیرینس، اس میں کوئی اس کی نالج، اس میں کوئی اس کا ایکسپرٹیز موجود ہے یا نہیں. یہ بھی جو چیز اہم جو ہے اس میں ہم کو جو ہے کوشش کرنی ہے. تو میں نے دو بات ہم نے کہی کہ یہ جو حلم کی صفت ہے یہ تحمل کو اور ٹالریٹ کرنے کو پریکٹس کر کے آتی ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں، پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ لوگ دور دور کے رشتہ دار کی ظلم و زیادتیوں کو برداشت کرتے ہوئے ان کی رشتہ داریوں کو قائم رکھتے تھے. یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور آج کیا معاملہ ہے؟ ایک ہی گھر میں رہنے والے، ایک ہی چھت کے نیچے رہنے والے لوگ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ دیکھیں، دور حاضر میں یہ جو انفرادیت پسندی ہے، میں، میری زندگی، میری چاہت، میرا طریقہ کار، اس نے کیا کر دیا؟ انسانوں کو جدا جدا کر دیا. اور اس کے اندر اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ ہر حال میں لوگوں کو کیا کرو؟ برداشت کرو. بہت ڈیفیکلٹ ہے، بہت ڈیفیکلٹ ہے. جس شخص کے ساتھ آپ خیر کرو گے وہ آپ کے ساتھ کیا کرے گا؟ برائی کرے گا. آپ دیکھیے یہ جو صفت ہے اس کی کتنی بڑی اجر اور اس کا ثواب ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب محشر برپا ہوگا اور سارے لوگ کھڑے ہوگے تو ایک ندا لگائی جائیں گی کہ اہل فضل کون ہے. تو کچھ لوگ کیا ہوگے وہاں پر آگے بڑھیں گے کہ ہم اہل فضل، اور ان سے کہا جائے گا تم کیا کرو؟ جنت میں چلے جاؤ. وہ دوڑتے دوڑتے جنت میں چلے جائیں گے. جب وہ دوڑتے دوڑتے جنت میں چلے جائیں گے تو جنت میں جو فرشتے موجود ہوگے کون سے سوال کریں گے کہ بلا حساب و کتاب آپ جنت میں چلے آئے؟ تو وہ کہیں گے کہ اللہ نے ہم پر کیا کیا؟ فضل کیا تھا. تو پوچھیں گے کہ اللہ نے تم پر کیا فضل کیا تھا؟ تو وہ یہ جواب دیں گے کہ اللہ نے ہماری طبیعت میں کیا ڈال دی تھی؟ نرمی ڈال دی تھی. اور نرمی کے نتیجے میں ان کے رویوں میں کیا تبدیلی تھی؟ تو وہ کہیں گے کہ جب کوئی ظلم کرتا تو ہم اس پہ کیا کرتے؟ صبر کرتے. کوئی زیادتی کرتا تو ہم اس کو کیا کر دیتے؟ معاف کر دے. کوئی ہمارے ساتھ جاہلیت کا رویہ اختیار کرتا تو ہم اس کے ساتھ کیا کرتے؟ سلام علیکم بول کے اس سے کیا ہوتے؟ الگ ہو جاتے. لیکن اس کے ریاکشن میں سیم جاہلیت کا مظاہرہ، اس کے ریاکشن میں سیم غصے کا مظاہرہ، یہ ہم کرنے والے لوگ نہیں تھے. تو یہ جو حلم کی جو صفت ہے یہ آپ کو اہل فضل میں جو بلا حساب و کتاب جنت میں جانے والے ان میں شامل کر سکتی ہے. آپ دیکھیے کہ جیسا میں نے کہا کہ ڈائریکٹلی قرآن میں یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو حلیم ہے. دراصل حلم کی جو صفت ہے یہ بہت ساری صفت کا ایک پیرامڈ کا ایک ٹاپ رہتا ہے نا. انسان کی باڈی ہے، اس کے اوپر ایک اس کا سر ہے نا، اور سر کے اوپر ایک پھر تاج ہے. تو حلم کی جو صفت جن لوگوں میں پیدا ہوتی ہے، جب وہ اپنے اندر بہت ساری صفات کو پیدا کر لیتے ہیں اس کے نتیجے میں یہ صفت کیا ہوتی ہے؟ ظاہر ہوتی ہے. کیسے؟ پہلی صفت تو یہ ہے کہ جن کے اندر صبر کا مادہ ہوتا ہے، بنیادی چیز ہے نا، یہ جو صبر کرنے والے. تو کیا صبر کرنے والے لوگ حلیم ہو جاتے ہیں؟ نہیں ہوتے، ہے نا. صبر سے آگے بڑھ کر صبر کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر علم اور عقل بھی ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے. ایک آدمی ہے جو مصیبت پہ صبر تو کر لیتا ہے نا، لیکن پھر اس کو مصیبت کو کیسے کمپریہینڈ کرے، وہ مصیبت کو کیوں برداشت کرے، اس کے لیے اس کے پاس کوئی یہ نہیں ہے. تو جہاں پر حلم کو حاصل کرنے کے لیے اندر آپ کے اندر صبر کا مادہ ہونا چاہیے. دوسری چیز جو ریکوائرمنٹ ہے اس کی یہ ہے کہ ہمارے اندر کیا ہو؟ علم بھی ہو. تیسری چیز یہ ہے کہ انسان کے اندر وہ عاجزی اور انکساری بھی ہو، کہ انسان اپنے آپ کو کچھ بڑا سمجھنے والا نہ ہو. آپ کے اوپر کوئی زیادتی کر رہا ہے اور آپ کے اندر اگر انا کا جذبہ آ جائے گا تو آپ حلم کو پریکٹس نہیں کر سکتے، ہے نا. ایک بار ایک شخص علی ابن حسین کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ تم فلاں فلاں برا بلا کہا. تو انہوں نے ان کو جو رپلائی دیا ہے وہ یہ کہا ہے کہ تم میرے بارے میں تم نے جو کچھ کہا
اور جو کچھ اللہ میرے بارے میں جانتا ہے وہ اس سے کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ مطلب یہ کہ تم نے جو کچھ بھی میری برائی بیان کی، میں تو اللہ کی نظر میں اپنے آپ کو اس سے کیا سمجھتا ہوں؟ زیادہ گناہگار سمجھتا ہوں۔ تو یہ انکساری بھی انسان کے اندر ہونی چاہیے اگر اس کو کیا علم کو کیا کرنا ہے؟ پریکٹس کرنا ہے۔ اور اس سے بڑی جو ایک چیز ہے جو ہم عام طور پر عام اپنے رویوں میں بھول جاتے ہیں، وہ ہے احسان مندی اور شکر گزاری۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کی جب صفت حلیم آئی تو اس کے اندر جو جو اوصاف اللہ تعالیٰ کے بیان ہوئے حلیم کے ساتھ، جیسے ایک اللہ تعالیٰ نے فرمایا غفور الحلیم، غنی الحلیم، علیم الحلیم اور شکور الحلیم۔ حلم کی صفت کے لیے احسان مندی کا جذبہ انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ آپ کے ساتھ کسی ایک انسان نے کسی ایک موقع کے اوپر ایک بھلائی بھی اگر کی ہے تو احسان مندی کا یہ تقاضا ہے کہ زندگی بھر وہ انسان کی برائی نہ کی جائے۔ آپ سوچئے کیا معاملہ ہے ہمارا، جو ماموں ہے، جو چاچا ہے، جنہوں نے ہمارے ساتھ بہت پیار کا معاملہ کیا، لیکن ہمارا بڑے ہونے کے بعد ان کے ساتھ کیا رویہ ہے؟ کیونکہ ہم نے ان کی احسان مندی کو کیا کر دیا؟ انہوں نے کبھی آپ کو ایک چاکلیٹ دیا ہو بچپن میں تو آپ کو کتنی خوشی ہوئی تھی، لیکن وہ چیز کو ہم کیا کر چکے؟ بھول چکے۔ تو یہ بھی بہت اہم ہے کہ جب آدمی حلیم ہوتا ہے، وہ آدمی احسان مند ہوتا ہے، وہ لوگوں کے احسان کو مانتا ہے، ماننے کے بعد بھول نہیں جاتا۔ ایک شخص آپ کے ساتھ ایک نیکی کرے زندگی میں اور اس کے بعد 99 ٹائم برائی بھی کرے، تو حلم کا تقاضا یہ کہ آپ اس کے ساتھ کیا کریں؟ بھلائی کا کیا کریں؟ معاملہ کریں۔ اور اس سے بڑھ کر یہ کہ یہ صفت نہیں حاصل ہوتی ان لوگوں کو جو تقویٰ کی صفت اختیار کرتے ہیں، تقویٰ کو اختیار کرتے ہیں۔ اور تقویٰ کیا ہے؟ خدا شعوری۔ ہر وقت انسان کے کانشیسنس میں، شعور میں اللہ کی موجودگی کا احساس کیا رہے؟ اس کے حال میں شامل رہے۔ حال کہتے ہیں اسٹیٹ آف بینگ، کہ ہمارے حال میں ہم کبھی اس بات سے یہ نہ ہو جائے، بھول نہ جائے، کبھی ہمارے ذہن سے بات نکل نہ جائے کہ اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ موجود ہے، ہر وقت ہم کو دیکھ رہا ہے۔ تو جو لوگ متقی ہوتے ہیں تو وہ غصے کی حالت میں بھی ہوگے، یہ تو ان کی شعور کی بیداری کا یہ عالم ہوتا ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ مجھے غصہ آ رہا ہے اور یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ نے کیا کیا ہے؟ منع کیا۔ تبھی تو وہ غصے کو پیے گے، جب ان کا شعور اس حال میں کیا ہوگا؟ بیدار ہوگا۔ تو جو متقی یا گاڈ کانشیسنس یا خدا شعوری کی جب تک ہم اپنے اندر کیفیت پیدا نہیں کریں گے تب تک کہ آپ علم کی صفت تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو کہنے کا منشا یہ کہ اگر ہم علم کی صفت کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے اندر تقویٰ بھی ہونا چاہیے، آپ کے اندر صبر بھی ہونا چاہیے، آپ کے اندر احسان مندی بھی ہونی چاہیے، آپ کے اندر عاجزی اور انکساری بھی ہونی چاہیے، آپ کے اندر علم بھی ہونا چاہیے، آپ کو اپنے عقل کو علم کے ذریعے کیا کرنا چاہیے؟ روشن کرنا چاہیے، اور آپ کے اندر نرمی بھی ہونی چاہیے، آپ کے دل میں لوگوں کے لیے رحم بھی ہونا چاہیے، آپ کے دل میں لوگوں کے لیے محبت بھی ہونی چاہیے۔ اور یہ جب تمام کوالٹیز آپ کے اندر پیدا کرو گے تو آپ کے اندر صفت حلم پیدا ہو گیا۔ اور صفت حلم کا نتیجہ کیا ہے؟ جو میں نے آپ سے کہا کہ آپ کیا ہوگے؟ اہل فضل میں کیا ہوگے؟ داخل ہو جائے۔ اور جب آدمی اس صفت کو پیدا کرتا ہے، جب امتیں اپنے اندر اس صفت کو پیدا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو لیڈرشپ کی پوزیشن میں لاتا ہے۔ ایک لیڈر کے اندر کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ جتنے زیادہ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے اتنا کیا ہوتا ہے؟ بڑا آدمی بنتا ہے، اس کے اندر صفت علم ہوتی ہے۔ اور ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کو برداشت کرنے کے لیے کیا تیار نہیں، اور یہی چیز ہمارے دلوں میں کیا کر رہی ہے؟ توڑ رہی ہے۔ آج بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں کہ امت میں اتحاد کیوں نہیں ہے، وہ امت میں اتفاق کیوں نہیں ہے، ہر طرف ایک دوسرے کے اوپر اتنے سخت کلامی کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ نرمی کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی ہے۔ متانت کیا ہو گئی ہے؟ ختم ہو گئی ہے۔ برداشت کرنے کی قوت کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ حضرت علی کا بہت ہی پیارا قول ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زندگی میں خیر یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ مال آ جائے یا بہت زیادہ اولاد آ جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ زندگی میں خیر یہ ہے کہ آپ کے پاس علم آ جائے اور آپ اس کو حلم کے ذریعے مزین کریں۔ علم اور حلم، یہ دو چیزیں جو انسان کے پاس ہے اس کے بعد دنیا کا تمام کیا ہے؟ خیر ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب تک کہ علم کے ساتھ یہ حلم کی صفت نہیں آتی وہ علم کو کیا کر دیتا ہے؟ بے وقار کر دیتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں لوگ دین کو سیریسلی نہیں لیتے،
دین کو سیریسلی نہیں لینے کا ریزن کیا ہے؟ کہ یہ جو دین کا ہم نے ایک دوسرے کے اوپر تانا اور تشنی کرنے کا، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا جو ذریعہ بنا لیا ہے، اس نے دین کی وہ ساری سنسیئرٹی کو کیا کر دیا ہے؟ ختم کر دیا۔ اس لیے حضرت علی کا دوسرا قول ہے کہ علم حاصل کرو مگر اسے وقار، تمکنت اور حلم کے ساتھ کیا کرو؟ مزین کرو۔ عزیز ساتھیوں، یہ ایک بہت ہی اہم ٹاپک ہے اور اس کے اوپر بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے حلقوں میں، ہماری محفلوں میں علم پر بات ہوتی ہے، علم کے بالمقابل ایک ورڈ استعمال ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ جہل۔ ایک آدمی جس نے علم حاصل نہیں کیا وہ جاہل ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی اس پہ بات ہوگی کہ اصل میں جہل کے مقابل میں جو صفت انسان کے اندر پروان چڑھنی چاہیے وہ علم کی صفت ہے۔ جہل ایک رویہ کیا ہے کہ انسان جو جانتا بھی نہیں اور اپنے جذبات کے تئیں فیصلے کرتے رہتا ہے نا؟ اور علم کیا ہے کہ ایسا شخص جو علم بھی رکھتا ہے، اپنے جذبات کو قابو میں بھی رکھتا ہے، اپنے فیصلوں کو عقل کی بنیاد پر کرتا ہے۔ تو اس بات کی ضرورت ہے کہ یہ تو ایک آدھے گھنٹے کا جو بھی ہم اس میں یہ کرتے، اس کا مقصد یہ رہتا ہے کہ آپ جا کے اس پہ اور کیا کریں، سمجھے۔ اور جب آپ یہ پریکٹس کرو گے، آپ علم کو پریکٹس کرو گے، تو آپ دیکھو گے کہ آپ کی گھر کی زندگی میں سکون و شانتی آئے گی، آپ کے پڑوسیوں سے آپ کے تعلقات بہتر ہوں گے، آپ سماج میں ایک بہتر رول ادا کر سکو گے، آپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات کو نبھا سکو گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔